بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور ہم استاد محترم سے اجازت چاہتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز کر سکیں. جی بالکل. سیدہ ساریہ شاہین، اب پروگرام کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محفل کو سجانے والے اہل علم و ادب کو میرا پرخلوص سلام. اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی. اردو محض ایک زبان نہیں بلکہ تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہے جو ہمارے دلوں کو جوڑتی اور فکر و فن کے نئے دریچے کھولتی ہے. آج کا یہ آن لائن پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جہاں ہمیں علم، شعور اور محبت کی خوشبو میسر آئے گی. جیسا کہ خواجہ الطاف حسین حالی نے کہا ہے، شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری، شہد و شکر سے شیریں اردو زباں ہماری، ہوتی ہے جس کے بولے میٹھی زباں ہماری. اب میں پروگرام کے آغاز کے لیے نصرہ پروین کو دعوت دیتی ہوں. آپ آئیں اور اپنی خوبصورت نظم پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. دکن کے ولی نے مجھے گودی میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا. ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا. میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا. اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا. مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سوارے. پانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے، پانی نے سجائے میری پلکوں پہ ستارے. اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان ہی مانا. کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان ہی مانا.
دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اب اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، اردو ہے میرا نام۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، آپ نے بہت عمدہ نظم پیش کی، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب میں پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اس پروگرام کے روح رواں جناب مظفر امام سر کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتی ہوں، آپ آئیں اور اس پروگرام کو منزل کی طرف بڑھائیں۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ بہت شکریہ سجیدہ ساریہ شاہین۔ داغ کا یہ شعر ہے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ یقیناً۔ ہم تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام اساتذہ کرام کا جو ابھی جوائن ہیں اور اگلے کچھ منٹ میں جوائن ہونے والے ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم ناظرین اگر بیچ میں کوئی مائک نہیں کھولیں، سر آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ایک سیکنڈ جی سر، ہم پروگرام کے تعلق سے کچھ اختصار کے ساتھ تعارف پیش کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ آن لائن ادبی پروگرام اردو ہے، جس کا نام سے وقتاً فوقتاً منعقد ہوتا رہتا ہے۔ تقریباً 10واں پروگرام ہمارا منعقد ہو گیا ہے اب تک، اور آج کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان ہے اردو بطور لنگوا فرینکا۔ جس طرح یہ عنوان بین الاقوامی ہے اور یہ عنوان جس اہمیت کے حامل ہے، اسی طرح آج کے اس پروگرام کے جو کلیدی خطبہ پیش کرنے والے ہیں، ہم سب کے استاد محترم پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب، آپ کی شخصیت بھی بین الاقوامی ہے۔ ہم پروگرام کا تعارف کرنے سے پہلے پروگرام کا جو موضوع ہے اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہم آپ کی شخصیت کا تعارف پیش کر دیں۔ تو راسخ کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے، شاگرد ہیں ہم میر سے استاذ کے راسخ، شاگرد ہیں ہم میر سے استاد کے راسخ، استاذوں کا استاد ہے استاد ہمارا۔ آج کے مہمان خصوصی وہ کلیدی خطبہ پیش کرنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ محتاج تعارف نہیں، جس کی اپنی ایک دنیا ہے، وہ اپنے میدان کے شہسوار اور خطیب بے مثال ہے۔ بہترین استاد، مشفق و مربی باپ کی مثال قائم کرتی ہے۔ اقبال کا یہ شعر مجھے یاد آتا ہے، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، نرم دم گفتگو نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم پاک دل و پاک باز۔ آپ کی گفتگو کا لوہا مانا جاتا ہے، آپ کی پیشکش نہایت جامع اور پرکشش ہوتا ہے، سامعین پر سکتہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور دعوت فکر و عمل دیتی ہے، اور طبائع و خواتر اشس کرتے ہیں۔ شاد عظیم آبادی کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، در مضمون کوئی یوں باندھ لے اے شاد مشکل، در مضمون کوئی یوں باندھ لے اے شاد مشکل، سلیقہ انتہا کا چاہیے موتی پیرونے میں۔ موتی پیرونے والی شخصیت ہم سب کے استاد الاساتذہ جناب پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب کا ہم بے حد شکر گزار ہیں
کہ آپ نے اس چھوٹی سی دعوت کو لائق اعتنا سمجھا اور اپنا قیمتی وقت دیا. مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے جب ہم نے آپ سے رابطہ کیا تھا اور سر اس ملک میں نہیں بلکہ بیرون ملک تھے. اسی وجہ سے شاید آپ کو سفیر اردو بھی کہا جاتا ہے. آپ دنیا کے اکثر ممالک میں اردو زبان و ادب کی خدمات کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھ رہے ہیں. وحشت کا یہ شعر آپ پر خوب آتا ہے. کس طرح حسن زباں کی ہو ترقی وحشت، کس طرح حسن زباں کی ہو ترقی وحشت، میں اگر خدمت اردو معلّہ نہ کروں. آپ کا تعلق زبانوں کا گھر جواہر لال یونیورسٹی نئی دہلی سے ہے. آپ کی ادبی خدمات کتابی شکل میں تقریباً بلکہ اس سے زیادہ میرے علم کے مطابق 2.5 درجن سے زیادہ اردو دنیا میں کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہیں. آپ بیک وقت کئی زبانوں پر دسترس رکھتے ہیں. آپ کی تصنیفات میں قابل ذکر تصانیف نوائے آزاد، فارسی مخطوطے کی تنقیدی تدوین، اسلامی تاریخ کے اہم شہر، زبان و ادب کے نئے تکنیکی وسائل و امکانات، اردو سفر ناموں میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت، 21ویں صدی میں اردو کا سماجی اور ثقافتی فروغ، اردو کا عالمی تناظر، اردو عربی اور فارسی میں رزمیہ ادب، اردو ہندی ادب سمت و رفتار، ایک طویل فہرست ہے. آپ کو جن جن اعزازات و انعامات سے نوازا گیا ہے اس میں قابل ذکر انعامات: تحقیق و تنقید دہلی اردو اکادمی، اقبال ایوارڈ، نشان امتیاز ایوارڈ علی گڑھ، قاضی عبدالودود ایوارڈ پٹنہ، فخر اردو ایوارڈ پٹنہ، بابائے اردو ایوارڈ پٹنہ، مسیحائے اردو ایوارڈ دلہی، اور اس کے علاوہ درجنوں انعامات سے آپ کو نوازے جا رہے ہیں اور نوازے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کے اسفار میں جو ممالک قابل ذکر ہیں ہمارے یہاں وہ ہیں امریکہ، جاپان، ترکی، سنگاپور، دبئی، سعودی عربیہ، پاکستان، انگلینڈ، بیلجیم، جرمنی، فرانس، اور اس کے علاوہ درجنوں ممالک کے آپ سفر پر ہیں اور اردو زبان و ادب کی خدمت پیش کر رہے ہیں. اس موضوع کے تعلق سے سر سے اجازت چاہتے ہوئے میں مختصر تعارف پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. آج کا موضوع ہے اردو بطور لنگوا فرینکا. اس سے مراد ملی جلی زبان، مشترکہ زبان، رابطے کی زبان، مغلوبہ زبان جو کسی وسیع علاقے میں بولی جاتی ہے، یعنی کئی زبانوں کے الفاظ پر مشتمل زبان جو ایک وسیع علاقے کے لیے ترسیل جذبات و مفاہیم کا ذریعہ ہو، اسے لنگوا فرینکا کا نام دیا گیا ہے. اردو بھی ایک سطح پر لنگوا فرینکا ہے. دراصل یہ اصطلاح بحیرہ روم کے ارد گرد بولی جانے والی زبان کے لیے وضع کی گئی تھی، کیونکہ یہاں پر زبان کے ہر زبان کے لوگ آتے جاتے تھے. ان کی مختلف زبانوں سے مل کر زبان تشکیل پائی، اسے لنگوا فرینکا کہا گیا. چلیے اس سلسلے کے کچھ مرحلوں پر کچھ دیر ٹھہرتے ہیں، اپنی زبان کی سفر کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. 12ویں اور 13ویں صدی سے مغل دور تک مغربی ایشیا سے آنے والے سلاطین، لشکر، تاجر اور صوفی شمالی ہند پہنچ رہے تھے. ان کے پہناوے، کھانا، موسیقی اور زبان سب الگ تھا، لیکن مقامی لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ قائم کرنا ہی تھا. تو یہاں کے سرائے، جنگی خیمے، گلکوچوں اور درگاہوں میں ایک نئی ملی زبان کی تشکیل ہوئی. اس کے الفاظ میں عربی، فارسی، ترکی اور کھڑی بولی کی آمیزش خوب نظر آتی تھی. اسے ہم آج اردو کا نام دیتے ہیں. یہ زبان ہماری مٹی میں پیدا ہوئی، یہیں پروان چڑھی. صدیوں کے ارتقاء کے بعد اردو صحیح معنی میں ایک لنگوا فرینکا یعنی رابطہ عام کی زبان بن کے ابھری. جس کا علاقہ پورا بر صغیر تھا، دکن میں اسے سب سے پہلے سرکاری زبان کا درجہ ملا. یہ کچھ طالب علمانہ کوشش تھی جو میں نے آپ سامعین کے سامنے پیش کرنے کی جرات کی. اب اس موضوع پر بھرپور گفتگو کرنے کے لیے استاذ محترم کو ہم دعوت دیں گے. میر تقی میر کا یہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے: پھول گل شمس و قمر سارے ہی تھے، پھول گل شمس و قمر سارے ہی تھے، پر ہمیں ان میں تم ہی بھائے بہت. اس شعر کے ساتھ پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب.
की ज़बान और कब से कब तक रहेगी, कब तक इम्कानात हैं, इस हवाले से मुज़फ़्फ़र इमाम साहब ने बहुत उम्दा तरीके की है। मैं चाहूँगा कि सब लोग उन हवालों को गौर से सुनिए। और अक्सर हमारी शिकायत होती है उन लोगों से कि जब ऑनलाइन गुफ्तगू होती है तो सब पर्दे के पीछे होते हैं। ये बड़ा अहम है कि ऑनलाइन गुफ्तगू हो तो बिल्कुल सही आपको सामने बैठना है, जिस तरह से आप सेमिनार हॉल में होते हैं। तो उसूल ये है कि आप अपने वीडियोस अगर ऑन कर लें तो ज़रा गुफ्तगू करने का एक ऐसा लगेगा कि हम लोगों के सामने बात कर रहे हैं। खैर, राब्ते की ज़बान के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गया से मोहम्मद मेराज आलम। कैसे हैं खालिद? जी बहुत अल्लाह का खुशी शुक्र। है कि प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब तशरीफ रखते हैं। अहद हाज़िर हैं, बड़े नक़ाद हैं और फिक्शन राइटर हैं। बड़ा अदब एहतराम है उनका आपकी तशरीफ़ आवरी। इमाम साहब प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी से तमाम तलबा व तालिबात वाकिफ़ होंगे। ये हम लोगों की खुशबख्ती है कि ऐसे अहबाब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैं आपकी तरफ से, अपनी जानिब से और तमाम सामीन की जानिब से प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब का इस्तकबाल करता हूँ। और इनकी मौजूदगी अब ये देखिए कि अपने आप में बड़ी कई बातों की तरफ हमें भी मुतवज्जा करती है और नई नस्ल के लिए बायसे तहरीक व तशवीक है ना, कि ऐसे असातिज़ा इनको क्या ज़रूरत, लेकिन ये मौजूद है। इसका मतलब ये है कि हम सबों को सीखना चाहिए। बहरकैफ, तो राब्ते की ज़बान के हवाले से जब बात करेंगे तो बहुत उम्दा आपने गुफ्तगू की कि राब्ते की ज़बान से क्या मुराद है। देखिए, लिंगुआ फ्रैंका जिसका उर्दू में तर्जुमा हम करते हैं राब्ते की ज़बान, राब्ते की ज़बान के हवाले से ये बात ज़हन में रखें कि कोई मुल्क, कोई ख़ित्ता, दुनिया का कोई ख़ित्ता, कोई मुल्क, कोई इलाका जहाँ कई ज़बानें बोलने वाले या कई तरह की बोलियां बोलने वाले लोग मौजूद हैं, वहाँ ज़रूरत पेश आती है कि कोई एक ऐसी ज़बान सामने हो जो अवामी राब्ते के लिए इस्तेमाल की जाए। तो अवामी राब्ते के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की जाएगी उस ज़बान को हम लिंगुआ फ्रैंका कहेंगे, राब्ते की ज़बान कहेंगे। अच्छा, इस राब्ते की ज़बान का मकसद क्या होता है और ज़रूरत क्यों पेश आती है? मैंने कहा कि कोई दुनिया का कोई ख़ित्ता, कोई इलाका, कोई जहाँ मुख्तलिफ ग्रोह हों ज़बान के बोलने वाले, अफराद हों मुख्तलिफ बोलियों के बोलने वाले, तो उनके दरमियान ज़रूरत होगी समाजी लेन देन की, समाजी राब्ते की, ज़रूरत होगी हुकूमती राब्ते की, ज़रूरत होगी तजारती राब्ते की, और इस तरह के तमाम हवाले जिसकी वजह से ये राब्ते की ज़बान सामने आती है। उसको हम मुश्तरका ज़बान भी कह सकते हैं, यानी मुश्तरका तौर पर राब्ते के लिए जिस ज़बान को हम इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग मादरी ज़बान के जानने वाले अपनी मादरी ज़बान छोड़ करके या मादरी ज़बान के तौर पर, जैसे उर्दू का अगर लें तो बहुत से लोगों की मादरी ज़बान नहीं है, लेकिन राब्ते की ज़बान के तौर पर वो हिंदुस्तान में बड़ी ज़बान अब पहले भी थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। और इसकी बड़ी मिसाल है। अब ये देखिए कि ग्रेटर ईरान, जिसको फ़ारस का इलाका कहा जाता है, फ़ारस भी बोलते हैं लोग उसे, फ़ारस का इलाका, वो फ़ारसी का है ना पूरा इलाका था, जो अभी सेंट्रल एशिया के 5-7 ममालिक हैं, उनमें से 3-4 ममालिक ऐसे हैं जहाँ आज भी फ़ारसी राब्ते की ज़बान है, फ़ारसी रस्म ख़त नहीं जानते, लेकिन वहाँ फ़ारसी बोली जाती है। तो बहरकैफ ये एक पहले हम समझ लें कि लिंगुआ फ्रैंका किसको कहते हैं या राब्ते की ज़बान किसको कहते हैं। ये बात मेरा ख्याल है बिल्कुल हम और आप जानते हैं बखूबी। इमाम साहब ने जो बात बताई, अभी मौजूदा दौर में आलमी सतह पर अगर बात करें, आलमी सतह पर, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, सफारतकारी, तिजारत, आलमी रवाबित, उलूम व फ़नून और ख़ास तौर पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीज़ों के लिए जो राब्ते की ज़बान के तौर पर दुनिया भर में बोली, समझी या इस्तेमाल की जाती है, उस ज़बान को हम अंग्रेज़ी ज़बान के नाम से जानते हैं। लेकिन
ایسا بالکل نہیں ہے کہ دنیا کے تمام خطے میں انگریزی رابطے کی زبان ہے، بالکل. مثلا اب اگر فرانس چلے جائے تو وہ اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان استعمال کرتے نہیں، ان کی اپنی زبان ہے. اب یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، ہمارے وہاں جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو ہم اسی اصطلاح کو عنوان استعمال کر لیتے ہیں. کمپیوٹر کے حوالے سے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے تو انگریزی کی تمام اصطلاحوں کو ہم عنوان استعمال کرتے ہیں. چین استعمال نہیں کرتا، فرانس استعمال نہیں کرتا، جرمن استعمال نہیں کرتے، اسپینش استعمال نہیں کرتے، یہاں تک کہ عرب بھی اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کو اپنی زبان کے اعتبار سے اس کو اپنی اصطلاح میں ڈال لیتے ہیں. لیکن ہم اردو ہندی والے تقریباً وہی کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح سے اس اصطلاح کو استعمال کریں. ہندی والے کم از کم اس اعتبار سے ہم سے آگے ہیں کہ انہوں نے ان اصطلاحوں کو اپنے زبان کے اعتبار سے ڈال دیا. جیسے ٹیلی ویژن ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں، ہے نا، دوردرشن وہ استعمال کرتے ہیں، ہے نا، اسی طرح ٹیلی فون دوربھاش کا استعمال کرتے ہیں بہت سارے. لیکن ہم نے اس کو اصطلاح نہیں کی، ہم نے وضع نہیں کی اس کے لیے اصطلاح ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اردو بہت کمزور ہے. اس کا دوسرا مثبت پہلو یہ ہے کہ اردو زبان میں اتنی لچک ہے کہ وہ دیگر زبانوں کے الفاظ کو بہت ہی حسن و خوبی سے اور بہت ہی خوبصورتی سے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، انضمام کر لیتی ہے اور استعمال میں لاتی ہے، کہیں معمولی تبدیلی کے ساتھ اور کہیں عنوان. ٹھیک ہے، تو ایک دنیا کے بڑے خطے میں انگریزی اس طور پر لنگوا فرینکا کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اور ظاہر ہے اس کے علاوہ جو بڑی زبانیں ہیں جیسے افریقہ کا کچھ علاقہ، مثلا موریشس اور بھی اس طرح کے کچھ سواحلی علاقے ہیں، وہاں آج بھی فرینچ جو ہے رابطے کی زبان ہے. یہاں تک کہ کینیڈا میں بھی وینکوور کے علاقے میں چلے جائیں، وینکوور کا علاقہ ہے نا، وہاں آج بھی جو افریقن ہم بنیادی افریقی نسل کے لوگ ہوتے ہیں یا کچھ افریقی نسل کے لوگ ہیں، وہ فرینچ ان کی زبان ہے. تو ایسا نہیں کہ پورے کینیڈا میں انگریزی بولی جاتی ہے، وہ پورا وینکوور کا علاقہ ہے جہاں فرانسیسی زبان بہت قاعدے سے بولی جاتی ہے. اسی طرح سے موریشس کا علاقہ ہے جہاں اردو بولی جاتی ہے، ہندی بولی جاتی ہے، کریول بولی جاتی ہے اور فرینچ بھی بولی جاتی ہے. اچھا، فرینچ کی ہی بدلی ہوئی شکل جو ہے کریول ہے، بہت ملتی جلتی زبان ہے. خیر، یہ تو عالمی سطح پہ لنگوا فرینکا کے حوالے سے یہ باتیں ہم نے بتائیں. لیکن یاد رکھیے کہ عالمی سطح پہ علم، فنون، طب، نجوم، حیات، منطق، فلسفہ، اس کے لیے ایک زمانے میں جو عالمی سطح پہ رابطے کی زبان تھی وہ زبان عربی تھی. آہستہ آہستہ اس کا چلن کم ہوتا گیا. پھر اس کے بعد فارسی نے وہ جگہ دی. یہاں تک کہ ہندوستان میں تقریباً 700 سال یہ فارسی جو زبان ہے وہ یہاں کی سرکاری زبان رہی. لنگوا فرینکا کی حیثیت تھی. اچھا، اب آئیے اردو کی ہم بات کرتے ہیں کہ اردو کیا صورت ہے. اردو کو میں آج بھی مانتا ہوں کہ اردو دنیا کی بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے. اچھا، کیوں بڑی زبانوں میں سے ایک زبان ہے؟ اپنے خطے میں، اپنے ملک میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان کے لیے کوئی ایک خطہ ہوتا ہے، کوئی ایک علاقہ ہوتا ہے، اس علاقے کی پیداوار کوئی زبان ہوتی ہے. اور اردو کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ پورا بر صغیر اس کا خطہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی بر صغیر میں یہ رابطے کی زبان ہے ابھی بھی، اور تھی پہلے بھی. خسرو کے زمانے سے لے کے چلیں تو بہت حد تک آزادی کے بعد تک کچھ حد تک کہ یہ پورے ہندوستان میں رابطے کی زبان رہی. آج بھی شمالی ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں اور جنوبی ہندوستان کے کچھ علاقوں میں یہ رابطے کی زبان ہے. تو پہلے اردو کے حوالے سے سمجھ لیں کہ اس کو ہم کس طرح سے رابطے کی زبان کہتے ہیں. بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو میں نے بات کہی کہ صرف اپنے علاقے کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا کے دیگر ممالک تو اردو ہند آریائی ہے نا، لسانی خاندان سے زبان بولنے والے، الگ لسانی خاندان سے تعلق رکھنے والی زبانوں کے درمیان ہندوستان اور پاکستان سے باہر یہ زبان رابطے کی زبان ہے. اور کیسے رابطے کی زبان ہے؟
खलीजी ममालिक को आप देख लीजिए, यूएई को देख लीजिए, सऊदी अरबिया को देख लीजिए। यूएई में, सऊदी में उर्दू बोलने वालों की तादाद, चलिए वहां की सरकारी आदाद शुमार हम बताते हैं। वहां अरबी जाहिर है उनकी मादरी जबान है, नेटिव लैंग्वेज है, लेकिन वहां जो सबसे ज्यादा जबान बोली जाती है हाँ सॉरी अहम फोन था उठाना पड़ा। मैं ये कह रहा था कि वहां अरबी जबान है, वहां की मादरी जबान है, लेकिन दूसरी बड़ी जबान अरबी के बाद जो जबान वहां बोली जाती है वो अंग्रेजी नहीं है, वो उर्दू है, राब्ते की जबान। बड़े इलाके जितने खलीजी ममालिक को ले, सऊदी को ले, यूएई को ले, तो ये राब्ते की जबान है, और ये बहुत बड़ी बात है किसी जबान के लिए। बस में तो बात होगी, संजीदगी से नहीं सुनेंगे तो बात नहीं। अगर कायदे से सुनने के लिए वीडियो ऑन करें तो ठीक है, अदरवाइज बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। नहीं ऐसे नहीं होगी ना गुफ्तगू, अगर जारी रखा जैसे ठीक से नहीं सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, बात लाइट टूट जाती है, बात जहन से निकल जाती है। तो या तो सब लोग वीडियो ऑफ कर लें, मैं समझूंगा दीवार से बात कर रहा हूँ, या फिर सुनने का एक तरीका है कि सब लोग वीडियो ऑन करें, सामने बैठे, सवाल जवाब हो, गुफ्तगू हो। गुफ्तगू करने के लिए बड़ा जहन को मुज्तमा करना पड़ता है, तब गुफ्तगू होती है। बहरकैफ मैं ये कह रहा था, इसके बड़े उसूल हैं। अफसोस है कि हम उर्दू वालों ने अभी तक सीखा ही नहीं कि ऑनलाइन प्रोग्राम कैसे करते हैं, और ऑनलाइन प्रोग्राम के नॉर्म्स क्या हैं, उसूल ज़वाबित क्या है। इसीलिए मैं अक्सर मना करता हूँ। आपको भी बड़ा टाल मटोल इसीलिए है इमाम साहब, अक्सर जगहों पर यही होता है कि यह खाना पूरी होती है और बिला वजह बख्जाया होता है। बहरकैफ आपने महफिल सजाई है तो बात कहाँ किया था भाई निसार, याद दिलाओ कहाँ से हमने, कहाँ पर बात टूट गई हमारी। आप अरब के हवाले से बात करें सर, वहाँ जो जबान है अरबी के बाद अरबी नहीं बल्कि उर्दू जबान राब्ते की जबान है जी। मैं ये कह रहा था कि ये बड़ी बात है किसी जबान के लिए कि दूसरे मुल्क में जाकर के ये दूसरे नंबर की जबान बन जाए, यानी बड़ा इलाका है। किस एतबार से? तजारती हवाले से, माशी हवाले से, तहजीबी। अब हवाले जानना जरूरी है। जबान का लिंगवा फ्रैंका होना उतना अहम नहीं है जितना किस हवाले से ये लिंगवा फ्रैंका है वो अहम है। देखिए 700 साल तक फारसी जबान रही ना हिंदुस्तान की हुकूमती जबान, क्यों हिंदुस्तान से अचानक ये ख़त्म हो गई इस तौर पर कि वो अब राब्ते की ज़बान में? क्यों? इसलिए कि उसका ताल्लुक तहजीबी और सकाफती हवाले से नहीं था, उसका ताल्लुक महज हुकूमती एतबार से था, हुक्मरान तबके से था, ख़त्म। लेकिन अब मैं ये हवाले इसलिए याद दिला रहा हूँ कि जब उर्दू की मैं बात करूँगा तो आपको याद रखना है कि ज़बान कैसे मजबूत होती है, किन हवालों से मजबूत होती है। याद रखिए कि ज़बान का सबसे मजबूत हवाला है तहजीबी और सकाफती हवाला, है ना। अभी मैं बताऊं आपको एक बड़ी बात कि पूरी दुनिया में, है ना, उर्दू जो है अरबी के बाद दूसरे नंबर पर है तहजीबी हवाले से। जिसने पूरी दुनिया का सफर किया, अरबी जबान इसलिए पूरी दुनिया का सफर कर सकी क्योंकि उसका एक मजबूत हवाला मजहब से जुड़ा हुआ है। कुरान पाक, अहादीस करीमा, सब की ज़बान अरबी। नमाज पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, और हज करते हैं, जो भी करते हैं अरबी ज़बान का इस्तेमाल हम करते हैं। तो मजहब के हवाले से दुनिया का कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहाँ मुसलमान मौजूद है, उसने सफ़र किया पूरी दुनिया। लेकिन दूसरे नंबर पर जो ज़बान आती है उस ज़बान का नाम, जिसने तहजीबी हवालों से गुफ्तगू की, उस ज़बान का नाम उर्दू है ना। उस ज़बान का क्या नाम है? उर्दू है, जिसने तहजीबी और सकाफती हवालों से पूरी दुनिया का सफर किया।
پوری دنیا سے مراد تقریباً 70-72 ممالک ہیں جہاں اردو پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، آپس میں رابطے کی زبان. یہ تمام باتیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں، یہ لفظ نہیں ہیں، یہ مترادفات استعمال نہیں کر رہا ہوں، ساری کے ساری اصطلاحیں استعمال کر رہا ہوں. پوری دنیا میں تقریباً 70-72 ممالک میں پھر سے سنیے، بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، رابطے کے طور پر استعمال ہوتی ہے. سب میں فرق ہے، سب میں ابھی آپ کو آہستہ آہستہ بتاؤں. تو اس نے دوسری زبان ہے عربی کے بعد جس نے صرف ثقافتی حوالوں کے السلام علیکم ایک پروگرام ہے. ٹھیک ہے، ضرور، اوکے. ہاں، تو تہذیبی حوالوں سے اس نے سفر کیا اردو میں. ٹھیک ہے، اب کیسے تہذیبی حوالوں سے وہ ہم آگے بتائیں. اور ذرا سن لیجیے. سعودی عرب ایک ملک ایسا ہے جہاں اردو تیسرے نمبر پہ بولی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں کون سا ملک ہو سکتا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ ایسے دیواروں کی طرح بیٹھے سن رہے ہیں یا جواب دے سکتے ہیں. یو اے ای میں عربی کے بعد اردو سب سے زیادہ بولی جاتی ہے. یہ جو ہے متحدہ عرب امارات میں سر عربی اور انگریزی کے بعد اردو بہت اچھی پڑھی لکھی بولی جاتی ہے. یہ تو ہم بتا چکے ہیں، دبئی وغیرہ کے علاقے. سر ایران میں چلیے یہ ہم بتا چکے کہ اردو دوسرے نمبر پہ ہے رابطے کی زبان کے طور پورے خلیجی ممالک. ایک اور زبان ہے، ایک اور جگہ ہے، اور آپ حیرت کریں، وہ جگہ ہے انگلینڈ. سعودی عرب، انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، میں جو بات کر رہا ہوں آپ دیکھ لیجیے حوالے. 2015 میں سروے ہوا، ہمیشہ وہاں سروے ہوتا رہتا ہے کئی اعتبار سے. ایک سروے ہوا کہ کون سی زبان پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ. وہاں مختلف قومیتوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ، مختلف نسل کے لوگ، مختلف علاقے کے لوگ جا کے بس چکے ہیں. دنیا کے ہر ملک کے لوگ وہاں کے شہری آپ کو ملے. تو وہ 2015 کا جو سروے ہوا اس کے مطابق یہ تھا کہ اردو سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں چوتھے نمبر پر. لیکن 2018 میں جب یہی سروے ہوا تو یہ تعداد بڑھ گئی. 2018 کے سروے کے مطابق انگلینڈ میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانوں میں تیسرے نمبر پر ہے. تیسرے نمبر. حیرت. اچھا، ایک چیز اور یہاں ذہن میں یاد رکھیے کہ لسانیات کے اعتبار سے، لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے، زبان کا جو سروے ہوتا ہے وہ بولی جانے والی زبان کا، یعنی جو زبان استعمال میں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری زبانیں دنیا کی ایسی ہیں جس میں ادب عالیہ کا ذخیرہ بے شمار ہے لیکن وہ زبان استعمال میں نہیں ہے، تو وہ جامد زبان ہو جائے گی. لیکن یہ زبان استعمال میں ہے تو یہ جامد زبان نہیں ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ پورے یو اے میں دوسرے نمبر پر ہے اور انگلینڈ میں یہ تیسرے نمبر پر بولی جانے والی زبان ہے. اچھا، ایک اور ملک ہے جہاں لازمی طور پر ہے نا لوگ اردو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ منی ہندوستان ہے، چھوٹا ہندوستان، افریقی ملک ماریشس. اور ایک اور ملک ہے چھوٹا ہندوستان، اس کا نام ہے فیجی. نیوزی لینڈ کے پاس. ہاں بالکل، وہ نیوزی لینڈ کے آگے آسٹریلیا سے ذرا پیچھے جو جزائر کئی جزیروں پہ مشتمل وہ چھوٹا ایک سے چھوٹے ملک ہے، اس کو بھی چھوٹا ہندوستان کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ استعماراتی دور میں، نوآبادیاتی دور میں جبراً ان لوگوں کو ہندوستان سے ان ممالک کو میں لے جایا گیا. خیر وہ کہانی الگ ہے، ہم زبان کے حوالے سے بات کریں.
मॉरिशस में तकरीबन 33% की आबादी मुसलमानों की, और वहाँ अजीब उसूल है कि मजहब के एतबार से लोग ज़बान पढ़ते हैं, यानी वो जो हिंदू है वो लाजमी तौर पर हिंदी पढ़ते हैं स्कूल से लेकर के, स्कूल की सतह पर लाजमी तौर पर, जो मुसलमान हैं लाजमी तौर पर उनको उर्दू पढ़नी है स्कूल की सतह पर। तो जब 33% कम और बेश इतने लोग हैं जो उर्दू बाज़ाब्ता तालीम मादरी ज़बान के तौर पर दूसरी, तो मादरी ज़बान तो करियोल है, दूसरी मादरी ज़बान के तौर पर पढ़ते हैं, तो इतनी बड़ी आबादी है। फिजी में असातिज़ा की एक अंजुमन है जिसकी पूरी तादाद 250 से ज़्यादा है असातिज़ा जो उर्दू के असातिज़ा हैं स्कूलों में पढ़ते हैं। जब 250 असातिज़ा हैं तो कम से कम 10-15 हज़ार उर्दू पढ़ने वाले तालिब इल्म तो होंगे ही, है ना। तो ऐसा है जिस ज़बान के बारे में हम कह रहे हैं, तो आज भी बेशतर जो है इन इलाकों में उर्दू बोली जाती है, समझी जाती है, राब्ते की भी ज़बान। अब चलिए ज़रा इस ज़बान की मज़ीद मजबूती, इस्तेहकाम, इस ज़बान की क़ुव्वत, इस ज़बान की खूबसूरती के बारे में बात करें। दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं वहाँ उर्दू पढ़ी और पढ़ाई जाती है। आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ देखिए एक मज़मून है ना, जब बैरूनी ममालिक की जामियात में उर्दू बाज़ाब्ता, उसमें हमने लिंक दिया है तकरीबन 20 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका में, जहाँ BA और MA और PhD कम जगहों पे BA और MA की सतह पे उर्दू की तालीम है। लिंक्स मौजूद हैं वहाँ, आप उसको देख सकते हैं। जापान में 3 यूनिवर्सिटी में बाज़ाब्ता उर्दू पढ़ी और पढ़ाई जाती है, जापानीज़ असातिज़ा वहाँ मौजूद है ना। अरबी ममालिक में मिस्र में देखिए 7 यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ी पढ़ाई जाती है, हज़ारों की तादाद में तलबा और तलबात वहाँ मौजूद है। तो ये और भी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो मैं आपको दे सकता था, लेकिन कम वक्त में सारी बात तो नहीं की जा सकती। लेकिन कम से कम जिस ज़बान के लिखवा फरंका होने की बात के हवाले से आज गुफ्तगू हो रही है, मैं वेबसाइट का लिंक अभी दे दूंगा, लेकिन बात अभी मुकम्मल करूँ, एक और लिंक भी आपको देना चाहता हूँ कि इन हवालों से अंदाज़ा हुआ संस्कृत के बारे में आप जानते हैं कितनी पुरानी ज़बान है? संस्कृत के बारे में जानते हैं ज़बान कितनी पुरानी? अरबी के बारे में जानते हैं कितनी पुरानी? चलिए, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ये एक अंदाज है पूछने का, ताकि जगाने का, कि आप सुन लीजिए, है ना। तो दुनिया की कदीम तरीन ज़बानों में संस्कृत का शुमार हो। जी बताइए। कदीम ज़बानों में संस्कृत का नाम, अरबिक का नाम है, फारसी का नाम है, बहुत सारी ज़बानें। इन ज़बानों की क़दामत हज़ारों साल है। जी सर। लेकिन दुनिया की बड़ी ज़बानों के मुकाबले में उर्दू को अगर देखें, इसकी उम्र कितनी हो? जोड़ना पड़ रहा है, कितनी हो? 800 साल सर। 13वीं सदी को मान ले खुसरो के ज़माने, है ना। तो 13वीं से 21वीं में हम पहुंचे, कितना साल बाद, कितना सौ साल बाद? 800 साल, तकरीबन 800 साल। 800 साल। और हम बात कर रहे हैं दुनिया की बड़ी ज़बानें जो हज़ारों हजार साल पुरानी, उनके मुकाबले में दुनिया की कम उम्र ज़बानों में शुमार होता है उर्दू। इतनी कम उम्री में इस ज़बान के हवाले से अगर देखें, अभी जो हमने सारी अब बातें कही, इसकी वसअत को देखें कि कितना इसका डायस्पोरा है, कितना मेजरी अदब है, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान से बाहर बोलने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले कितने हैं ये, और तहजीबी एतबार से कितने लोगों ने सफ़र किया ये। और बहुत से माहिरान लिसानियात ये बात कहते हैं कि दुनिया की ज़बानें मरेंगी, बहुत सारी ज़बानें मर रही हैं, मर चुकी, कम हो गई, लेकिन वो ज़बान हमेशा ज़िंदा रहेगी जिस ज़बान में अदब आलिया मौजूद है। सामने की मिसाल, अभी पहले हमने नाम लिया कि 1000
कोशिश के बावजूद हर स्कूल में, हर जगह, हर स्टेट में 5, 7, 8 संस्कृत के इदारे मौजूद हैं मौजूद। हजार हुकूमती कोशिश के बावजूद ये बोलचाल की जबान में अभी भी बदल नहीं पाई है ना। बहुत सारी चीजें इशारे में कह रहा हूँ, तो सोचना पड़ेगा। जी सर, जी सर, जी सर। अब आप देखिए वो बोलचाल की जबान में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, जामिद जबान, लेकिन मरी नहीं और मरेगी नहीं, है ना। कई चीजें हैं जो नजरियात संस्कृत ने दिए, अदबियात संस्कृत ने दिए, मजहबियात संस्कृत ने दिए, वो हमेशा जिंदा। तो वो जबान जिसमें अदब आलिया है वो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जामिद हो सकती है। उर्दू के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़बानों के मुकाबले में जो अदब आलिया मौजूद है वो दुनिया की ज़बानों से आंख मिला के बात कर सकती है, शाना बशाना खड़ी हो सकती है, शाना बशाना खड़ी है। और ये अदब आलिया वो है कि इसे, इस ज़बान को ज़िंदा रखे। लेकिन मैं एक बात और कहता हूँ, ज़िंदा ही नहीं रखेगी ये ज़बान, तहजीबी हवालों से ज़िंदा रहेगी। एक बहुत मशहूर, नाम नहीं याद आ रहा है, राइटर है, उन्होंने लिखा, जब ये बहुत मसले चल रहे थे ना, कौन से मसले चल रहे थे कि ये ज़बान मर जाएगी, वो ज़बान मर जाएगी, वो ज़बान मर जाएगी, फिर 5 साल पहले बड़ा गर्मा गर्म इसमें बहस हो रही थी। तो एक मशहूर लिंग्विस्ट है, नाम याद नहीं आ रहा, उसने कहा दुनिया के अगर सब ज़बानें अगर मरने लगेंगी तो सबसे आखिर में जो ज़बान मरेगी वो ज़बान बंगाली होगी। क्या कहा उन्होंने? अब देखिए जरा, सोचिएगा जरा, जो मैं कह रहा था हवाले जानना, उसने कहा कि सबसे आखिर में जो ज़बान मरेगी है ना, वो ज़बान बंगाली होगी। क्यों? पूछा क्यों? उसने कहा बंगाली फ्रांस में रहें, जापान में रहें, इंग्लैंड में रहें या हिंदुस्तान में रहें, 2 काम करते हैं, वो मछली खाना नहीं छोड़ेंगे और बंगाली बोलना नहीं छोड़ेंगे। 5 आदमी रहेंगे तो मछली भी खाएंगे और बंगाली भी बोलेंगे। अच्छा, हमारा मामला ये है कि जब बाहर जाते हैं, कहीं कॉर्पोरेट में जाते हैं, कॉर्पोरेट वाले तो उर्दू ज़बान को पसंद करते हैं, तो हम अंग्रेजी में शुरू हो जाते हैं, है ना। तो अगर हम भी इसको अपनी तहजीब और अपनी शनाख्त का हिस्सा बना लें तो बंगाली की तरह उर्दू के लिए भी यही होगा कि मुसलमान जहाँ भी जाए, वो उर्दू बोलने वाले जहाँ भी जाए उर्दू बोले। अच्छा, अजीब बात है कि तमाम ज़बानों का किसी खित्ते से ताल्लुक़ है, किसी कौम से ताल्लुक़ है, किसी तहजीब से तो सबका ताल्लुक़ है। उर्दू का कोई इलाका नहीं, बड़ा इलाका है, बल्कि। तो मैं ये बात कह रहा था कि जो वाफिर सरमाए मौजूद है वो बड़ी बात है। अच्छा, अब एक चीज़ और सुनिए, मैं बिल्कुल उन हवालों से बात करूँगा कि आप बातें आप उसको इस्तेनाद के तौर पर लें। अमेरिका आजकल हर चीज़ करता है, हर चीज़ देखा। हम रिसर्च करते हैं तब भी अमेरिका वो स्कूल की बात मानते हैं, MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, हवाले कैसे दें, हवाशी कैसे लिखें, ठीक है। दुनिया की ज़बानों का सर्वे वो करते रहते हैं। समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स बताता उनका एक बहुत बड़ा इदारा है जो गाए बगाए सर्वे करता है, दुनिया की ज़बानों की रैंकिंग करता है, रेटिंग करता है, सारी उसकी आबादी का जिक्र करता है। कभी आप इंटरनेट खोल के देख लें, समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। गूगल का ज़माना है, आप आराम से, आपको मालूम है। 2018 में उसका एक सर्वे शाये हुआ, है ना, एथनोलॉग ऑफ 2018, ठीक है। उसमें उसने इस बात का एतराफ़ किया है, और ये एतराफ़ सिर्फ इसने नहीं किया है, BBC का वेबसाइट देखिए, अंग्रेजी वाला, कई ज़बानों में, उसके होम पेज पे जाइए, बड़ी सारी चीज़ें उसमें हैं, है ना, अलग अलग हवाले से। उसमें लर्न उर्दू करके एक छोटा सा लिंक आपको मिलेगा। जब उसको आप क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा वाई लर्न उर्दू, तो वो बताएगा दुनिया में मकबूल तरीन ज़बानों में से और बड़ी तादाद में बोली जाने वाली ज़बानों में से उर्दू एक है, इसलिए उर्दू को पढ़ना चाहिए। BBC कह रहा है। ये समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स क्या कह रहा है?
یہ کہتا ہے 2018 کی بات، 2018 کے ایڈیشن میں کہا کہ دنیا میں تیزی سے، یاد رکھیں مقبول نہیں ہے، دنیا میں تیزی سے مقبول ہونے والی زبانوں میں، سمجھ رہے میری بات، یعنی یہ عمل مسلسل ہے، مستقل ہے، تیزی سے مقبول ہونے والی زبانوں میں اردو 11ویں نمبر۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم لوگ کو جاننا چاہیے، اس لیے جاننا چاہیے کہ اکثر ہم لوگ سے لوگ پوچھ لیتے ہیں کیا کریں گے اردو پڑھ کے، ٹھیک ہے ہماری تہذیبی زبان ہے، ہر چیز کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس سے آپ روزگار حاصل کریں، ٹھیک، چلیے گوگل کا زمانہ ہے، ہمیشہ اس کا سروے بدلتا رہتا ہے، چونکہ یہ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، لیٹسٹ اپڈیٹ جو گوگل کا ہے، جو بات میں نے پہلے بتائی کہ زبان کو ہم بولنے والے کے اعتبار سے، کتنے لوگ بولنے والے ہیں، کتنے لوگ سمجھنے والے ہیں، اس اعتبار سے اس کی رینکنگ ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کی ریٹنگ ہوتی ہے، اس اعتبار سے اس کے زندہ رہنے یا اس کے مستقبل کے امکانات کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے، یعنی بولنے والی زبان کا۔ تو گوگل نے بولی جانے والی زبان ہندوستان میں جب یہ دیکھا تو اس نے تفریق نہیں کی بولنے جانے والی، 2 زبانیں ہندوستان کی ہیں جس کا گرامر ایک ہے بالکل، اور وہ کون سی زبان ہے؟ اردو اور ہندی۔ مجھے 1 گلاس پانی چاہیے، مجھے بازار جانا ہے، مجھے کچھ دیر میں یہ کام کرنا ہے، ہم سب ابھی دیکھ رہے ہیں یہ جو جملے میں نے ابھی آپ سے کہے ہیں، یہ جملہ کون سا ہے، اردو کا ہے یا ہندی کا؟ مشکل ہے تمیز کا۔ بولی جانے والی زبان کے اعتبار سے اردو اور ہندی میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ اردو اور ہندی میں بس فرق ہے اتنا، اردو اور ہندی میں بس فرق ہے اتنا، ہم خواب دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں سپنا، سپنا اور خواب کا فرق ہے، یعنی یہ فرہنگ کا، لفظیات کا فرق ہے، ان کے وہاں سنسکرت سے ڈرائیو کیے ہوئے لفظیات زیادہ ہیں، ہمارے وہاں عربی فارسی زیادہ ہے، گرامر کے اعتبار سے، عام بولی جانے والی زبان کے اعتبار سے ایک۔ تو گوگل نے جب یہ دیکھا کہ اردو ہندی بولی جانے والی اعتبار سے ایک ہے، تو اس نے کہا کہ دنیا کی 4تھی بڑی زبان، اس نے کیا کہا، دنیا کی یہ 4تھی بڑی زبان۔ لیکن جب اس نے صرف اردو کو ادبی سطح پر یا اردو کو لفظیات کی سطح پہ جانچا پڑتا، تو یہ کہتا ہے کہ اردو جو ہے 21ویں نمبر کی زبان ہے دلی۔ ہندوستان کیا کہتا ہے، 2011 کے سینسس کے بعد کوئی تفصیلی رپورٹ نہیں آئی، تو اس سینسس 2011 کے سینسس کے مطابق اردو جو ہے 7ویں، ہندوستان میں 7ویں نمبر کی زبان، ٹھیک ہے۔ تو اردو تہذیبی زبان ہے، تہذیبی اور ثقافتی حوالوں سے پوری دنیا کا سفر کیا، جس کو ہم ڈائسپورا کہتے ہیں، جس کو ہم ہجری ادب کہتے ہیں، پرواسی بھارتی ساہتیہ جس کو کہتے ہیں، ہے نا۔ تو اردو کا چونکہ علاقہ بر صغیر کا ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اردو بولنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو ان تمام حوالوں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث انبساط، باعث مسرت ہے نا۔ لیکن جب اس اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ تخلیقی سطح پہ، تصنیفی سطح پہ، ترجمے کے اعتبار سے، تالیفات کے اعتبار سے، یعنی ادب کا سرمایہ کتنا ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ادب کا سرمایہ ہے وہ دنیا کی بڑی زبانوں کے مقابلے میں اس کا سرمایہ موجود ہے۔ اس کی ورائٹی، ایکسپینشن، اس کی وسعت کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ وسعت کا اندازہ اس سے لگاتے ہیں، یاد رکھیے زبان کے زندہ ہونے کی علامتیں بتا رہا ہوں، زبان کے زندہ ہونے کی علامتیں بتا رہا ہوں، اور شیشے کی دیواروں سے بات کر رہا ہوں۔ آئندہ کبھی ایسا مت کریے آن لائن جس میں لوگ ویڈیو کے ساتھ موجود ہیں، نہیں آنا چاہیں 5 لوگ سنیے، ہے نا، وہ اچھی بات ہے، یہ وہ
تصویریں دیکھ کر کے دیکھ کر کے بولیے زاہد کتنے دن ہلو سر میری آواز جا رہی ہے کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آ رہی کیوں نہیں آئے گی؟ بالکل آئے گی. جی سر میں ثانیہ فرج جمال حاجی پور بہار سے ہوں اور ابھی پی ایچ ڈی کے لیے کوشش کر رہی ہوں. نیٹ کوالیفائی کیا ہوا ہے 2 بار میں نے. سر میرا یہ سوال تھا یہ جو لنگوا فرینکا جو ہے یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ ابھی تو رکیے تو سوال جواب کا سیشن تو شروع ہونے والا. یہ اطالوی زبان کا لفظ ہے. پہلی دفعہ ہے نا بحیرہ روم کے علاقے میں مختلف قومیتوں مختلف زبانوں کے لوگ جب آپس میں بول چال کے لیے ایک زبان کا استعمال کرنے لگے تو اس کو لنگوا فرینکا کہا گیا. وہ اطالوی لفظ. خیر یہ درمیان کی ایک بات ہوئی. بعد میں سوال جواب کرنا ہو تو سوال جواب کے لیے شاید وقت موجود ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادبی اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ اس میں ادب کا جو سما اس کی وسعت کا اندازہ کیسے کریں یہ اصل میں کہنا چاہ رہا تھا. اور یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ زندہ زبان کی علامت کیا ہے. وسعت یہ ہے کہ اس میں تخلیق کے ورائٹیز کتنے تصنیف کے ورائٹیز کتنے یعنی جو تصنیفات ہیں ان کا تعلق کتنے علوم و فنون سے ہے نا. اور ادب کی جو تخلیق کا ہے معاملہ اس میں کتنی اصناف موجود ہیں. آپ صرف اگر ہم آپ لوگوں سے پوچھیں تو 7-8 کے بعد آپ رک جائیں مجھے معلوم ہے. لیکن اس سے زیادہ اصناف ہیں جس پہ ہم طبع آزمائی کر رہے ہیں ہے نا. بہت تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی. مثلا مختصر افسانہ ہے نا. اس کے بعد افسانچہ. اس کے بعد پاپ کہانی مائکرو کہانی ہے یک سطری کہانی. ٹھیک ہے. نہ جانے کے بعد یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. یعنی جس زبان میں تخلیقی اعتبار سے زمانے کے تقاضے سے ہم آہنگ ہو کر کے عالمی ادبیات کے تقاضوں اور ٹرینڈز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اندر بھی تبدیلی لائے تخلیقی سطح پہ اور تخلیقی سطح پہ کئی نہج موجود ہوں تو اس زبان کو زندہ زبان کہنے کے لائق ہم تصور کرتے ہیں عالمی سطح پہ جو ایک معیار بنایا گیا ہے. تو اردو میں نثر ہو یا شاعری اصناف کی کمی نہیں ہے موضوعات کی کمی نہیں ہے تکنیک کی کمی نہیں ہے. اور آئے دن جو ہمارے سامنے مسئلے کھڑے ہیں زندگی کے عالمی سطح پہ ملکی سطح پہ سماجی سطح پہ خانگی سطح پہ انفرادی سطح پہ یہ جتنے لفظ ہم نے کہے ہیں یہ مترادفات استعمال نہیں کر رہا ہوں. یہ سب کے سب اصطلاحیں ہیں. ہر سطح پہ تخلیقی نیرنگی رنگا رنگی آپ کو ملے. ابھی جس بچی نے شروع کی بات اس نے کہا یہ تہذیبی زبان یا شاید امام صاحب نے کہا جس نے تو بے شک ہر زبان تہذیبی زبان ہے لیکن اردو جس تہذیب کی زبان ہے وہ بڑی انوکھی ہے نا. یعنی اگر ہم مراٹھی زبان کی بات کریں مراٹھا قومیت کی وہ زبان ہوگی. بنگالی کی بات کریں بنگالی قومیت کی زبان. اردو کی بات کریں تو تمام قومیتیں ہندو پاک کی اس میں شامل ہیں. ہر طرح کی تہذیب یہاں شامل. اسی لیے اردو کی تخلیق کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس میں اتنی وسعت ہے کہ آپ اس کو ہندوستان کے خالص رنگ میں دیکھ سکتے ہیں بر صغیر کے خالص رنگ میں دیکھ سکتے ہیں عالمی سطح کے خالص رنگ میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جس خطے کی جو زبان ہوگی وہاں کی تہذیب ہوگی. اردو کا خطہ تو اتنا بڑا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی تہذیب کی نرنگیاں بھی اسی طرح سے ہوں گی. اور صرف اتنی ہی نہیں ہیں بلکہ اس کی سرحدیں وسط ایشیائی ممالک سے بھی ملتی جلتی. بہت ساری چیزیں ہم نے وہاں سے لی ہیں. ترکی کے الفاظ ہمارے وہاں موجود، ازبکستان کے سینٹرل ایشیا کے الفاظ ہمارے موجود ہو چکے. تو جب ہم تہذیبی خصوصیات کہتے ہیں تو اس سے کیا کیا چیزیں مراد ہوتی ہیں؟ ایک تو وہ تہذیب جو ہم بیان کرتے ہیں اس میں، لیکن اس کے علاوہ بھی چیزیں صوتی خصوصیات
اور جو استعاراتی اور تلمیحاتی یا تلمیحی لفظیات اس میں در آتی وہ دراصل اس پورے خطے کے اعتبار سے، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو سب سے زیادہ ثروت مند، سب سے زیادہ تہذیبی نیرنگیوں والی اگر کوئی زبان ہے تو وہ زبان کون سی زبان ہے؟ اردو زبان ہے نا۔ اس اردو زبان کا دامن اتنا وسیع ہے کہ اس میں بر صغیر کی مٹی کی خوشبو موجود ہے، اور صرف یہی نہیں، وسط ایشیائی ممالک کی تہذیبی نیرنگیاں بوقلمنیاں سب اس زبان میں موجود ہے نا۔ ہم نے کئی مضمون میں ایسا لکھا ہے کہ وہ لفظ جو بہت آرام سے ہم استعمال کرتے ہیں ہے نا، سموسہ شام میں سب لوگ کھاتے ہوں گے بڑے شوق سے، سردی میں اور بھی کھاتے ہوں گے، یہ سموسہ آپ کا لفظ نہیں ہے نا، یہ لفظ یہ جو ہے ازبکستان سے آیا ہے اور وہیں سے سموسہ بھی آیا ہے نا، وہ بہت پہلے، لیکن وہاں سومسا اس کو بولا جاتا ہے، یہاں آ کر کے آلو بھر دیا گیا تو سموسہ ہو گیا، وہاں آلو کی جگہ گوشت بھرا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تولیہ آپ استعمال کرتے ہیں ہر روز صبح شام، تو تولیہ آپ کا لفظ نہیں ہے نا، اسی طرح سے بہت سارے لفظ کی ایک خالص چیزیں موجود ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس کا تعلق جنوب ایشیائی ممالک کی تہذیب و ثقافت، خاص طور پر بر صغیر کی تہذیب و ثقافت اس زبان میں موجود ہے۔ یہ زبان خسرو کے زمانے سے لے کر آج تک اور خاص طور پر 1947 تک پورے ہندوستان کی لنگوا فرنکا رہی۔ آزادی کے بعد ہندی کو جب راج بھاشا کا درجہ ملا، حکومتی سرپرستی ختم ہوئی، تب بھی یہ 2 نمبر کی زبان ہے، ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہندوستان کے بڑے خطے میں یہ رابطے کی زبان ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ بیچ میں ہمارے کئی اساتذہ پروگرام میں شریک ہوئے، ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکے، تو ابھی صحیح محمد فراز کا ایک شعر یاد آتا ہے، ہر طرح کے بے سر و سامانیوں کے باوجود، ہر طرح کے بے سر و سامانیوں کے باوجود آج وہ آیا کی جگہ میں ذرا بدل دیتا ہوں، آج آپ آئے تو مجھ کو اپنا گھر اچھا لگا۔ بہت شکریہ سر۔ اب سوال و جواب کے لیے اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو صرف اپنا ہی مائک کھولیں، 2 لوگ نہیں کھولیں گے ایک ساتھ۔ مظفر صاحب اجازت ہے کیا؟ جی اجازت ہے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے استاد محترم پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب کا بہت شکریہ۔ مظفر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر بولنے کے لیے سر کا انتخاب فرمایا۔ ظاہر ہے جس طرح کا موضوع تھا اس کے لیے سر سے بہتر اسپیکر تو میری نظر میں شاید ہی کوئی ہو سکتے تھے، تو آپ کو بھی بہت مبارکباد کہ آپ نے اس اہم موضوع کے لیے اتنی اہم شخصیت کا انتخاب فرمایا ہے۔ استاد محترم نے موضوع کے حوالے سے یعنی اردو بطور لنگوا فرنکا بہت ہی بہتر گفتگو کی اور تقریباً تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ سر میرے استاد ہیں، میرے کرم فرما، اور بارہا سر سے بہت کچھ ہم سیکھتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے زمانے میں جہاں ملٹی لنگول ہونا یا ملٹی نالجبل ہونا یا بہت سارے علوم پر دسترس رکھنا اپنے آپ میں ایک بڑی مطلب خوبی ہوتی ہے۔ استاد محترم میں تقریباً وہ تمام چیزیں الحمدللہ موجود ہیں، اور سر نے بہت جس حسن خوبی کے ساتھ اس موضوع کا احاطہ کیا، یقیناً سامعین کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ سر نے اردو بطور لنگوا فرنکا کے حوالے سے گفتگو کی۔ میں بہت ادب و احترام کے ساتھ سر کی اس پر بھی بہت اچھی نظر ہے، میں چاہوں گا کہ سر اس پہ روشنی ڈالیں کہ تکنیکی اعتبار سے اردو ابھی کہاں کھڑی ہے۔ ظاہر ہے اردو نے صرف 850 سالوں میں جس طریقے سے اپنا سفر طے کیا ہے، وہ کسی بھی زبان کے لیے قابل رشک ایک سفر ہو سکتا ہے، یا کسی بھی زبان کے لیے ایک بہتر سفر ہو سکتا ہے۔ صرف 800 سالوں میں اردو صرف بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں پھیل چکی ہے، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ رہی، جیسا کہ سر نے بھی بارہا اس کی طرف اشارہ کیا، تہذیبی حوالہ۔ تو لیکن ظاہر ہے آج کا زمانہ اے آئی کا زمانہ ہے، ٹیکنیک کا زمانہ ہے۔ تکنیکی اعتبار سے آج کے زمانے میں اردو زبان کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں
گوگل سرچ انجن میں یا کئی جگہ پہ جہاں بھی سوشل میڈیا سائٹس ہیں وہاں طالب علم آج کے زمانے میں پریفر کرتے ہیں کہ وہاں ہمیں سورس آف نالج مل جائے. تو مختلف اصناف کو پڑھنے کے لیے، اردو ادب کو پڑھنے کے لیے، اردو ادب تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، زبان کو سیکھنے کے لیے، زبان کو بولنے کے لیے ظاہر ہے اب ہم تکنیک کا سہارا لیتے ہیں، ٹیکنیکل ہونا چاہتے ہیں. استاد محترم سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے سر، اگر اس موضوع پر ہماری رہنمائی فرمائے کہ تکنیکی اعتبار سے اردو کہاں کھڑی ہے، کیا پاسبلٹیز ہیں، کیا امکانات ہیں، کیا اردو ان تہذیبی ہماری اس تہذیبی روایت کا حصہ رہ پائے گی آج کے تکنیکی زمانے میں، جیسا کہ اس کی 800 سالہ تاریخ بیان کرتی ہے، اور ساتھ ہی ان تکنیک کے ساتھ اردو رہ پائے گی اور چل پائے گی جو آج تک دیگر زبانیں جن تکنیکوں کا سہارا لے کر آگے بڑھ رہی ہیں. بہت سی چیزوں کی عدم سہولیت کے باوجود اردو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. تکنیک کا اس میں کتنا رول ہو سکتا ہے سر، اس موضوع پر، اس نقطے پر اگر سر روشنی ڈال سکیں اور ہماری رہنمائی فرما سکے تو بہت شکریہ. سر آپ کی طرف سے آواز نہیں آ رہی. میں نے کہا بہت اچھا سوال کیا. یہ دکھ رہی ہے کتاب؟ جی سر. جی سر. یہ کتاب ہے ڈیجیٹل میڈیا اردو زبان و ادب. یہ خریدیے اور پڑھیے سر، برائے مہربانی. لیکن یہ مجھ سے نہ خریدیے، یہ اردو اکیڈمی نے کتاب شائع کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اردو کی ڈیجیٹل میڈیا پہ پہلی کتاب، جو اردو کے امکانات موجود ہیں، جتنے نئے سوالات ہیں، وہ یہ کتاب ابھی 2 مہینے پہلے آئی ہے. آپ لوگ اس کو اردو اکیڈمی سے خریدیے اور پڑھیے، ٹھیک ہے؟ تب سے بات سنیے، ٹھیک؟ اس سوال کا جواب آپ کو اس کتاب سے مل جائے. بہت شکریہ. اچھا، ایک گزارش یہ ہے کہ اتنا وقت دیا آپ کو، تو کم سے کم آپ ایک چھوٹا سا کام کریں. کتاب رنگ ایک پروگرام ہمارا ہے جو کتابوں پہ تبصرے کرتا ہوں، جو نئی کتابیں آتی ہیں، ہے نا. تو میں نے لنک یہاں بھیج دیا کتاب رنگ کا، اس کو سبسکرائب کریں سارے لوگ. امام مظفر امام صاحب، آپ اس کو کوشش کریں میکسیمم وہ سبسکرائب کریں. اور میں نے اپنے ان مضامین کا حوالہ دیا ہے اکیڈمیا کا، وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور میرا khwajaikram.com ہے، اس پہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ کتاب رنگ جو ہے اس کو ذرا کوشش کریں کہ آپ لوگ سبسکرائب کریں، تو دیکھیے کہ کیسی کیسی کتابیں آ رہی. نئے طالب علموں کے لیے اور مفید ہے، نئی کتابیں آتی ہیں تو اس کا ایک تعارفی تبصرہ ہوتا ہے. اور کوئی سوال ہو تو بتائیے جلدی جلدی. نثار، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، واقعی اس پر غور کرنا چاہیے، اور اس کو غور کرنے کے لیے یہ کتاب آن لائن نہیں موجود ہے، آف لائن موجود ہے. تو اس کو اچھا، اور بہت سستی کتاب ہے نا، اور طالب علموں کے لیے تو شاید 150 روپے کی کتاب ہے یہ، تو اس کو خریدنا چاہیے تاکہ پبلشر کی بھی حوصلہ افزائی. جی سر. جی کسی کا کوئی سوال ہو تو جلدی سے کر لیں. سر، ایک میرا سوال ہے کہ آپ نے بیان میں ایک بات کہی کہ زبان میں روزگار ہونا ضروری نہیں ہے، بول چال زیادہ ہونی چاہیے. لیکن پچھلی تاریخ یا پچھلے دوسری زبانوں کو دیکھا جائے تو زیادہ تر باقی وہ زبانیں رہی ہیں جس میں روزگار لوگوں کو زیادہ مہیا ہے. تو اس پہ کیا خیال ہے؟ کوئی زبان کی مثال دے سکتے ہیں جیسے بہت زیادہ روزگار انگریزی وغیرہ ہے، جیسے انگریزی ہے. دیکھیے ایسا ہے، میں یہ بات کہتا لیکن وقت زیادہ ہو چکا اس لیے بات نہیں کی. دنیا کی تمام زبان انگریزی کو خالصتاً صرف انگریزی ہے نا، چونکہ وہ سائنس، ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، تجارت کی زبان، سفارت کی زبان، عالمی رابطے کی زبان ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں امکانات زیادہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن آپ پوری دنیا میں
जितने लोग अंग्रेजी बोलते समझते हैं इस हवाले से, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में उर्दू जितने लोग बोलते समझते हैं इस हवाले से, अगर इसका फीसद निकालें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि यहाँ नौकरियाँ नहीं मिल रही। हिंदुस्तान की सतह पे, आलमी सतह पे ज़बानों का हाल जो है वो ये है कि आज हमारी जिस तरह से ज़िंदगी पेचीदा हो गई है ना, मुलाजमतें हासिल करना, रोज़गार हासिल करना उससे ज़्यादा पेचीदा हो गया। हर दौर में रहा है, लेकिन आज हमारे नौजवान जिस दौर में हैं वो ज़्यादा पेचीदा है। तो पेचीदा है तो अब ज़बान के हवाले से अगर आपको नौकरी चाहिए तो सिर्फ फारसी पढ़ के, सिर्फ अरबी पढ़ के, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ के नौकरी तो नहीं मिलने वाली। एक ज़बान के साथ दूसरी ज़बान अगर आपने बहुत मजबूत कर ली तो आपके इम्कानात का रास्ता और वसी हो जाता है। आलमी सतह पे ज़बान, सिर्फ ज़बान के हवाले से नौकरियाँ बिलाशुबा महदूद हुई हैं, तो दीगर ज़बानों में महदूद हुई हैं तो उर्दू में भी महदूद हुई हैं। आज के तकाज़े अलग, मुतालबे अलग, तो इस एतबार से आलमी सतह पर आप देखिए, सिर्फ हम हिंदुस्तान में भी देखिए कि सारी ज़बानों को पढ़ना। आप कहिएगा हिंदी वालों को बहुत जल्दी लेक्चरशिप मिल जाती है, तो हिंदी पढ़ने वाले जितने हैं उनकी तादाद और उर्दू पढ़ने वाले जितने हैं उनकी तादाद, उसके बाद बीच का एक फीसद निकालें, इशारिया निकालें, शरह निकालें, तो अंदाज़ा होगा कि जिस तादाद में वो पढ़ रहे हैं उस तादाद में नौकरियां उतनी ही मिल रही जितना हम उर्दू को मिल रही है। जी सर, मेरा एक सवाल था सर। हेलो हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी, जैसे उर्दू और हिंदी में पुरानी जुबान कौन सी है, उर्दू या हिंदी? उर्दू। और एक और उर्दू है। और सर एक सवाल था कि उर्दू को बेहतर कैसे करें, बोलने में या लिखने में, जहाँ पे माहौल उर्दू बोलने का नहीं है। उर्दू तो बोली जाती है लेकिन दुरुस्त उर्दू नहीं बोली जाती, तो उसको बहुत आसान तरीका आज के ज़माने में तो बहुत आसान है। देखिए, ज़बान के सीखने का सबसे बेहतर अमल है कि पहले सुनना, फिर बोलना, है ना, समझना तो वही है, फिर लिखना। तो बेहतर ये है कि आप पहले ज़बान को सुनिए मोतबर वेबसाइट के हवाले से, है ना, मोतबर हवालों से पहले सीखिए ज़बान, फिर सुनिए। बड़े बड़े वेबसाइट हैं जो बहुत ही तलफ़्फ़ुज़ात के एतबार से बहुत अहम है, उसको सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे। फिर उसके बाद बेहतर, अगर कोई नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर पर बैठिए और खोल लीजिए यही गूगल मीट, अपनी किताब को ही पढ़िए, है ना, तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो बोल रहे हैं फिर उसको सुनिए, तो अंदाज़ा हो जाएगा कहाँ कहाँ आपने गलतियाँ की। और इस तरह की महफिलों में शरीक होना ये भी बहुत अहम है। अब सर प्रोग्राम का इख्तिताम का ऐलान करेंगे। हम सजीदा सारिया साइन को दावत देंगे कि वो हदीये तशक्कुर पेश करें। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ जिसके करम से ये खूबसूरत इल्मी नशिस्त कामयाबी के साथ मुनक्किद हुए, और मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मुज़फ़्फ़र इमाम सर का, जिन्होंने न सिर्फ इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया बल्कि हमेशा की तरह उर्दू ज़ुबान व अदब की खिदमत का जज्बा लेकर ऐसे अदबी और इल्मी प्रोग्राम ऑनलाइन करवाते रहते हैं। इनकी इन्हीं काविशों से हम तलबा और अहले इल्म को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां वो अपनी सलाहियतों को निखार सके और नई इल्मी प्यास बुझा सके। बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया पेश करती हूँ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी और कलीदी खुतबा पेश करने वाले उस्तादुल असातिज़ा प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब का, कि सर ने अपनी हद दर्जा मसरूफियात के बावजूद हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। सर की इल्मी बसीरत और पुरमग़ज़ गुफ्तगू से हम सब ने इल्म व आगाही हासिल की। आखिर में मैं उन तमाम माहिरीन तालीम और शुरका का भी फर्दन शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बशीर बद्र के इस शेर के साथ मैं इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करती हूँ।
تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا۔ بہت شکریہ سر، ہم بہت شکریہ، بہت شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔